وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین معزز محترم محتشم سامعین حضرات 18/12/2022 کی یہ جو شب برات ہے لیلۃ من نصف شعبان کی 15ویں رات ہے اس میں ہم سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں دعا ہے کہ اللہ ساری برکات اور خیرات ہم سب فقیروں کو عطا فرمائے آمین ذرا مل کے کہتے ہیں آمین قبولیت کا ٹائم ہے اور ہم ایک مقدس اور پاک جگہ پر بیٹھے ہیں سب سے پہلے تو یہ سن لیں کہ جمعے میں نے بتا دیا تھا 10 افراد ایسے ہیں یہ جو لسٹ میں دے رہا ہوں نا یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی سارے پڑھیے نا رحمت اللہ علیہ یہ محدث دہلوی خاندان وہ ہے کہ جو بندی بھی مانتے ہیں اہل حدیث بھی ان کو اپنا مانتے ہیں اور سنی بھی ان کو اپنا مانتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں یہ حدیثیں نقل کی ہے کہ 10 افراد ایسے ہیں جن کی بخشش اس رات کو سارے بولا کرے بھائی اس رات کو اور لیلۃ القدر کی رات کو بھی کسی رات کو نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کرے نمبر 1 مشرک بولو جی نمبر 1 ہے اب مشرک کس کو کہتے ہیں کہ رب کی صفت کسی غیر میں مانے بولیے رب کی صفت کسی غیر میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے فلاں نے دیا ہے مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ رب کی طرح دیا ہے تو رب وحدہ لا شریک ہے اس کی ضد سارے بولو سر نہیں ہلانا یار زبان ہلانا اس کی ضد کوئی نہیں اس کی ضد سارا مجمع بولو یہ توحید کا اعلان ہے آپ کے ایمان کا اظہار ہے کہ اس کی ضد اس کا حق اللہ اس کا سایہ اس جیسا کوئی نہیں ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات میں بھی اور اپنی خاص صفات میں بھی دوسرا جس کی بخشش نہیں ہونی وہ ہے جادوگر بولیے اس میں یہ الٹے سیدھے طویل دینے والے پکھٹی پیر پکھٹی مولوی سارے شامل ہیں ڈراتا ہونا مجھ پہ میں قرآن سامنے رکھ کے ڈنڈی نہیں مار سکتا الٹے سیدھے تعویذ دینے والے اور پاکستان وہ عجیب قسم کا ملک ہے جہاں سوشل میڈیا پر اشتہار چل رہے ہیں آؤ ہمارے پاس ایک ہفتے میں محبوب اپنے آپ کے قدموں میں ہوگا من چاہی مراد پوری ہوگی یہ سب بے ایمان ہے یاد رکھیے مرادیں پوری کرنے والا اللہ ہے جادوگر اگر توبہ کرے گا تو بخشش ہوگی نہیں تو کرنے والا کرانے والا ان کی بخشش اس رات بھی ہو سکتی تیسرا جی بے شک چیلے میں شیطان دے تیسرا جناب ہے کاہد بولیے یہ میرے بچے یاد کریں جو مولویوں کو سنتے ہی کوئی نہیں ہے نعت شریف یا قوالی شریف اے بھی سنو توڑا مسئلہ کیا ہے قرآن و حدیث ہے کاہد کون ہوتا ہے پولیسٹ جو ہاتھ دے کے حالات بتائے خود تیری لکیروں میں یہ لکھا ہے تو تیرے ساتھ یہ ہفتہ ایسے گزرے گا یہ مہینہ ایسے گزرے گا کہ یہ ٹی ویوں پہ بیٹھے بتا رہے ہیں خان صاحب چلا جائے گا کئی کہہ رہے ہیں بچ جائے گا تو ان کاہنوں کی بھی بخشش بولو اس رات کو ہو سکتی نہیں اور میرے نبی نے فرمایا جو کسی سے اپنی قسمت کا حال پوچھے ہاتھ دکھائے 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا یہ اتنے بدبختوں کا ٹولہ ہے اور چوتھا ہے جی کینہ رکھنے والا اس سے سارے پھنسے ہوئے ہیں جی حاجی صاحب نے گلا کی تھی نا پڑھیے کھڑیاں پر یہ حاجی صاحب بھی کر سکتے ہیں مولوی نہیں کر سکتا مولوی کر کے پھنس جاتا ہے کینہ رکھنے والا دل میں بغض ہو تو عشق مصطفیٰ کیسے آئے گا کہو نا سبحان اللہ
امام زین العابدین بڑے عرصے بعد مجھے بات یاد آئی یار کون سبحان اللہ. ایک بدبخت ایسا گستاخ آیا جو ان کو بیت اللہ میں بیٹھ کر ان کے سامنے تبرہ کر رہا ہے اور آپ آرام سے بیٹھ گئے. اب وہ بک رہے ہیں آپ بیٹھے. تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ آرام سے بیٹھے؟ فرمایا یہ بگتا جا رہا ہے میں معاف کرتا جا رہا ہوں. اب اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. وہ پتہ کیا کہنے لگا میں تانوں کہہ رہا ہوں. فرمایا میں بھی تینوں ہی معاف کر رہا ہوں. میں نے مثال دی تھی چھوڑے میں کلو دودھ اور پاؤ دہی آپ گندے برتن میں نہیں ڈالتے. اس کے خدا اس کے مصطفیٰ کلمے کا نور عبادت کا سرور اور ان مقدس راتوں کی عبادت کا ذائقہ اس دل میں کیسے آ سکتا ہے جس میں کسی بھائی کا بغض ہو بہن کا بغض ہو یا کسی محلے دار کا یا کسی مسلمان کا. نہیں میرے بھائیوں ادھر ہم دل صاف کریں گے ادھر اللہ ہمیں ہر نماز میں معراج عطا فرما دے گا. تو کینے والے کی بولو بخشش ہے. نمبر 5 عادی شرابی. بولو عادی ہر وقت دھکرا لگانا پڑے بولتے جائیے بس آپ کی ڈیوٹی ہے. عادی شرابی. میں نے پوچھا تھا کیوں ہوئے شراب کھجور کی وجہ سے حرام نہیں ہے انگور کے پانی کی وجہ سے نہیں ہے نشے کی وجہ سے. تو اب ہر نشہ حرام ہے. بولو ہر نشہ حرام ہے. اب کہتے ہیں چرس کی حدیث دکھاؤ بھنگ کی حدیث دکھاؤ. میں نے کہا آگے نا کہ جو نشہ آور ہے وہ چیز حلال ہے. تو ہر بھنگی شرابی چرسی سب اس میں شامل ہے. جب تک یہ اپنی نشے سے توبہ نہیں کریں گے بولیے ان کی بخشش ہے. آگے ہے جی نمبر 6 بوڑھا زانی. بولو بوڑھا زانی. جوان کے لیے بھی زنا حرام ہے پر بوڑھے کے لیے تو بہت زیادہ حرام ہے. اس میں بوڑھے تھرکی بھی شامل ہے جو فلمیں دیکھنے سے بعد ہے اور رنڈی کے گانے سننے سے بعد ہے. یہ سارے اس میں شامل ہیں. ہاں اگر توبہ کر دیں دیکھیے گانا یہ زنا کا منتر ہے. جہاں موسیقی کے ڈیرے ہوں گے وہاں زنا خود بخود آ جائے گا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ گانا زنا کا منتر ہے. اس سے بچ کے رہیے. بہرحال بوڑھا زانی اگر یہ توبہ کر لے تو اللہ سارے پچھلے معاف فرما دے گا. نمبر 7 سود خور. بولو سود خور. اچھا ایک میری سود بھی ہے ایک میکسیمم ہے ایک منیمم ہے. منیمم کون سا ہے کہ میری دکان ہے پینچر کی میں چھوٹے لوور لیول پہ بات کرتا ہوں اور رات کو آپ کی گاڑی پینچر ہو گئی تو رات کو میں نے کہا 250 دو. رات کو کیا کہا مجھے پتا ہے کہ اس نے مجھ سے ہی پینچر لگوانا ہے. یہ آگے جا سکتا جی. اور دن کو میں 100 روپے میں لگاتا ہوں اور رات کو تو یہ اوپر والا سود ہے. کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے یہ جو منافع کہہ رہا ہے جو کمائی کہہ رہا ہوں جی میں رات کو جاگ رہا ہوں تو نہ جاگنا کوئی اور جاگ لیتا. اگر تو بیٹھا ہے تو حلال کے لیے جاگنا حرام کیوں شامل کر رہا ہے. تو اس میں وہ بھی سارے حرام کھو رہے ہیں. ابھی بجٹ پیش ہوتا ہے اور پاس ہے اور یہ قیمت کا نہیں بڑھا دیتے ہیں. بھائی سینٹ سے پاس ہوگا پھر وہ کوئی اعلان شلان کریں گے امپلیمنٹیشن ہوگی. تو پہلے ہی مہنگائی کر کے بیٹھا ہوا ہے. بہرحال سود خور کبھی بھی بخشا جا سکتا توبہ کر لے تو ہو جائے گی. آگے ہے جی نمبر 8 والدین کا نافرمان. بولو والدین کا نافرمان. اس پیپر میں بھی ہم بڑے فیل نکلے بڑے بڑے خدا کی قسم فیل نکلے اور نکل رہے ہیں. لوگوں کو یہ پھٹا ہی نہیں سمجھ آتا. جب میں جوان ہوتا ہوں تو اپنا بچپن کیوں بھول جاتا ہوں. جب مجھے چلنا نہیں آتا تھا وہ وقت میں کیوں بھول گیا. جب مجھے نوالے میرے ابا اور ابا کھلاتے تھے میں وہ وقت کیوں بھول گیا. پر بھول گئے اور نمک حرام بن گئے اور والدین کی آنکھوں میں آنسو لے آئے. میرے نبی نے فرمایا جو ماں باپ کا گستاخ ہے نہ نماز قبول
نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکات قبول، داڑھی پگڑی کی تو پھر بعد کی بات ہے نا، جب بڑے بڑے چوٹی کے عمل قبول نہیں ہو رہے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا ہر گناہ کی چاہے تو اللہ معافی دے دے، چاہے تو سزا دے دے، پر یہ جو ماں باپ کا گستاخ ہے اس کو اللہ دنیا میں بھی سزا دے گا، حشر میں بھی سزا دے گا۔ اس لیے اگر کسی پہ ماں اور باپ ناراض ہے تو وہ پاؤں پکڑ کے معافی مانگے اور زبردستی سے راضی نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے جب جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کی نشانیاں کیا ہے، آپ نے ایک نشانی بتائی تھی، اس وقت محدثین کے سر گھوم گئے تھے کہ ایسا بھی ہوگا، آج تو ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ابتلد الامۃ ربتہا، جب ماں اپنا مالک جنم دے، جب بیٹا باپ اپنے مالک کو پیدا کرے، یعنی جو پتر مالک بڑھ جان، پتر سردار بڑھ جان، باپ کر چلا کے اپنے ابا کے او سائی بیٹھا جے، اور مالک بیٹھا جے، اس مالک نے پوچھو میری مرضی چل دی، تو فرمایا پھر انتظار کرنا کہ قیامت قریب آ رہی ہے، کیونکہ ایسے نافرمانوں کو اللہ زیادہ دیر زمین میں رہنے دیتا نہیں۔ تو نمبر 9 چغل خور، سارا مجمع بولے بولو بولو سارے، یہ چغل خور کون ہے؟ ادھر کی ادھر لگائی، ادھر کی ادھر لگائی، بولو ادھر کی اور پھر پاؤں اپنے پاس سے بھی ڈالا، جو اس نے بات نہیں کی وہ بھی کر دی۔ بھائیوں کی لڑائیاں ہو گئی کیونکہ بھابیاں ایک وہ لڑائی مجائی کرتی رہتی ہے، اور شوہر خدا کی سنے نہ سنے، اذان سنے نہ سنے، جب کنڈی لگ جائے تو بیوی کی دل سے سنتا ہے، اب اس کی مرضی وہ ماں کے خلاف بولے، بہن کے خلاف بھڑکائے، بھائی کے خلاف بھڑکائے، تو بھائیوں ان چغل خوروں کی بخشش بولو اس رات میں ہو سکتی نہیں۔ نمبر، چونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، آگے بہت سارے بیان باتیں کرنی ہے۔ نمبر 10 رشتوں کو توڑنے والا، بولو رشتوں کو۔ اچھا مجھ سے ایک بندے نے فون کیا، کہتا ہے شادی کہتا میں نے آپ کے نیٹ پر بیان سنے ہیں، سلا رحمی پہ میرے 11 بیان آ چکے ہیں کہ خاندانوں سے کہ بھائی صاحب گواہ ہیں، سارے میرے مقتدی گواہ ہیں، میرا روزانہ بیان ہی یہ چل رہا ہے، پڑوسیوں سے کیا کرنا ہے، خاندان والوں۔ کہنے لگا خاندان والوں سے جوڑے کیسے، توڑ تو ہو چکا ہے۔ میں کہا یہ جوڑو جی مولانا فضل الرحمان اپوزیشن والے بھی جوڑ رہے ہیں، تو عمران خان اپنے بھی جوڑ رہے ہیں، یہ رشتے داریاں بھی جوڑ لو جی، نظرداری اپنے حرام میں پیسے والے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، اور خان صاحب والوں یہ جی میں کہ جوڑ لو۔ میں انہوں مثال دی تھی اور یہ سچی مثال ہے۔ پنجاب کا ایک وزیر اعلیٰ گزریا غلام حیدر بھائی، مرحوم اللہ بھی بخشش فرمائے، نیک آدمی سی، درویش آدمی سی، انہیں ایک ووٹر ناراض ہو گیا، میاں چنو شہر انہیں شہر سی، عشاء میں گیا اور انہوں جا کے کہنا میرے معافی دے دے میں تیرے رسول اللہ کر لی، یہ تو میرا ووٹر ہے، ایس بڑی ووٹ میرے پانا ہے۔ انہیں کہا میں تیرے رسول اللہ، وہ عشاء پڑھ کے واپس آیا، یہ بیٹھا سی، انہیں کہا یہ حیدر صاحب میں تھوڑے پہ راضی ہونا، غلام حیدر بھائی صاحب کہہ کے اندر چلا گیا۔ وہ فجر کی نماز پڑھنے واسطے باہر نکلیا تو بھائی صاحب اتنے ہی بیٹھے ہوئے سن۔ کہنا میاں صاحب ساری رات بیٹھے ہو، کہنا میں تیرے بنا کے جانا ہے۔ انہیں کہا جی پھر آ جاؤ، کیا بات ہے۔ تو رشتے دار ایک بھی بنائے جا سکتے ہیں، کوئی ایڈا اوکھا کام نہیں ہے۔ تو بھائی رشتے توڑنے والوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 11 مکروز، بولو نہیں، سارے نہیں بولتے نا، تو بعض بندے نے کہ قرضہ حرم کرنا پیشہ بنا رکھے ہیں، ایسے خبیث اور ایسے ظالم نے لئی ہوتے نے۔ میں پوچھا تو شیطان والی ٹکٹ کٹائی مرنا نہیں، قبر میں حساب نہیں دینا، تو مقروض تو شہید بھی ہو جائے تو اللہ پھر بھی اس کی بخشش نہیں کرتا جی۔ نمبر 12
ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھنے والا، انا شلوار نیچے رکھنے والا، بولو شلوار نیچے رکھنے والا، تکبر سے شرط یہ ہے۔ ویسے یہ شرط میں ڈر ڈر کے سنا رہا ہوں، مطلقاً حکم ہے کہ ٹخنے لگے رکھو، عورت ٹخنے لگے حتیٰ کہ اس کو پانی گدے سے گزرنا پڑے اور وہ یوں اٹھانا چاہے تو اٹھا بھی، اس کے کپڑے پلید ہو جائے خیر سلا، مگر وہ گڈا ننگا ٹخنا ننگا نہیں کر سکتی، اور مرد ٹخنا ڈھانپ نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق بار بار اوپر کر رہے ہیں، وہ پھر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے، تو حضور نے فرمایا یا ابوبکر تیرے واسطے اتنے تھلے برابر ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ خالد بن ولید کو حضور نے فرمایا خالد تو ریشم پالے، اللہ تیرے لیے جائز کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ مرد کے لیے ریشم حرام ہے، یہ میرے نبی کا اختیار ہے۔ تو سبحان اللہ۔ لیجیے حضرات، یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا، اب میں تیرے وال دیکھ رہا تو تھلے کو کر لے گئے۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھے۔